اللہ نے انسان کے اصلاح کے لیے ہر دور میں اپنے نیک اور صالح انسان کو منتخب کیا تاکہ وہ انسانوں میں امن، محبت اور ایک دوسرے کا احساس پیدا کر سکے۔ تو بس ویسے ہی اللہ نے اپنے نبی صالح علیہ السلام کو قوم سمود کے لیے نبی بنا کر بھیجا، لیکن افسوس جیسے ہی اللہ کے نبی اللہ کی دین کی طرف بلانے لگے تو وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑاتے رہے اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تو سچ میں اللہ کا نبی ہے تو اس پہاڑ سے اونٹ نکال کے دے جو اس پورے شہر کو دودھ پلائے۔ تو بس ویسے ہی اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ بلند کر کے اللہ کے دربار میں دعا کی، اے اللہ، شاید یہ لوگ تیرے اس معجزے کو دیکھ کر ایمان لائے۔ اے اللہ، ان لوگوں کو اونٹنی نکال کر دکھا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی نے دعا کی تو پہاڑ کو چیر کے ایک اونٹنی ان لوگوں کے سامنے کھڑی ہو گئی اور پوری قوم حیران ہو گئی، اور اللہ کے نبی حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے، اے لوگوں، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے۔ جو اللہ پہاڑ کو چیر کے اونٹنی کو پیدا کر سکتا ہے وہی اللہ اس کائنات کا خالق ہے۔ اے لوگوں، پتھروں کو نہ پوجو، آگ کو نہ پوجو، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ اللہ کے کرم سے وہ اونٹنی شہر کو دودھ پلاتی رہی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، جو ساتھ میں چشمہ ہے اس کا پانی ایک دن تم پیو اور دوسرے دن یہ اونٹنی پیے گی جو تمہیں دودھ دیتی ہے۔ سب نے تسلیم کر دیا۔ ایک دن چشمے کا پانی اونٹنی پیتی تھی اور دوسرے دن لوگ پیتے تھے، لیکن افسوس شیطان بھٹکاتا کہ اس تالاب کے پانی میں قوم سمود کا حق ہے، اونٹنی کا نہیں، اور ایک شخص کو لالچ دی گئی کہ شہر کی سب سے خوبصورت عورت سے تمہاری شادی کروائیں گے، بس تم ایک کام کر دو، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کر دو۔ اس کا نام قطار بن سالف تھا، جو ایک طاقتور اور وحشی تھا۔ اس نے 9 گروہ بنائے اور یہ کہا، اس اونٹنی کو میں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اللہ کے نبی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے رہے، اللہ سے ڈرو، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، ایک دوسرے کا احساس کرو، لیکن افسوس وہ لوگ اس بات کا مذاق اڑاتے۔ بالآخر ایک دن قطار بن سالف نے اونٹنی کے چاروں پاؤں بے دردی سے کاٹ لیے اور پورا شہر تماشا دیکھتا رہا۔ پورا شہر خوشیاں منانے لگا کہ ہم نے صالح کے اونٹنی کو قتل کر دیا، اور سب لوگ کہنے لگے، اے صالح، اگر تیرا اللہ واقعی سچا ہے تو کہہ دے ہم پہ عذاب لے آئے۔ تو بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 دن میں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، اور جو پتھروں کے گھر تم بنا کے رہتے ہو وہی گھر تم پر گریں گی اور تم فنار ہو جاؤ گے۔ سب ہنستے رہے، مذاق اڑاتے رہے، اور ان میں سے 9 لوگ یہ سازش بنانے لگے کہ صالح اور اس کے خاندان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو بس جیسے ہی وہ اللہ کے نبی قتل کرنے کے لیے گئے تو آسمان سے ایک پتھر لوگوں پہ آ گرا اور وہ سب لوگ فنار ہو گئے، اور یہی سے عذاب کی شروعات ہوئی۔ پوری قوم کے چہرے سیاہ ہونے لگے، آسمان سے آگ گرنے لگی اور سب فنار ہو گئے، سوائے صالح علیہ السلام کے، اور جو لوگ ایمان لے آئے تھے۔ اور صالح علیہ السلام اپنی قوم کی لاشوں کو دیکھ کر فرمانے لگے، کاش تم لوگ ایک دوسرے کا احساس کر لیتے